الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا وغوثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ العلی العظیم. درود شریف پڑھیے. وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان دو آیتوں کا لفظی ترجمہ اور دوسری آیہ کریمہ کی مختصر تفسیر اور تشریح میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں حضرت مولانا خطیب صاحب مدد اللہ العلی اور اس مسجد کے منتظمین حضرات جنہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی اور بیان کرنے کا موقع عطا فرمایا، میں ان کے لیے قلب کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں. اور آپ حضرات جو دور و قریب سے سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، آپ سب حضرات کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات
ذوق شوق سے میرے وعظ میں، میرے بیان میں تشریف لاتے ہیں اور تشریف لا کر مجلس کی، جلسے کی رونق کو بڑھاتے ہیں اور میری عزت افزائی فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے اور جو کچھ ہم سنتے ہیں اور سناتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیتیں جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا، شاہدا و مبشرا و نذیرا، شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھو۔ یہ ہے ان دو آیتوں کا لفظی ترجمہ۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری اور آپ کے 3 اوصاف حمیدہ کا بیان فرمایا ہے کہ آپ شاہد، مبشر اور نذیر بن کر آئے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو 3 کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے اپنی اس تقریر میں آپ حضرات کو یہ بتانا ہے کہ وہ 3 کام کون سے ہیں اور ہم نے ان کو کس طرح کرنا۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایک، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول پاک علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کرو۔ 2، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھو۔ 3، یہ 3 کام ہیں جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان نام ہے تصدیق قلبی اور اقرار لسانی کا، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ ایمان کی صفتوں میں آپ پڑھتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار ہے اور دل سے تصدیق ہے۔ اصطلاح شریعت میں ایمان یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس کے حق اور سچ ہونے کی دل سے تصدیق کی جائے اور زبان سے اقرار کیا جائے۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں تصدیق ہو اور زبان پر اقرار ہو۔ مومن کے مقابلے میں ہوتا ہے کافر۔ کافر کے دل میں تکذیب ہوتی ہے اور زبان پر انکار ہوتا ہے۔ مومن کے دل میں تصدیق، زبان پر اقرار، کافر کے دل میں تکذیب، زبان پر انکار، اور ایک درمیانی جنس ہوتی ہے۔ درمیانی جنس بھی تو ہوتی ہے نا، جیسے ایک مردوں کی جنس ہے اور ایک عورتوں کی جنس ہے اور ایک درمیانی جنس ہوتی ہے۔
وہ نہ مرد ہوتے ہیں اور نہ عورتیں، جو کچھ وہ ہوتے ہیں آپ ان کو جانتے ہی ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی ایک درمیانی جنس ہے، اس درمیانی جنس کا نام ہے منافق۔ اس درمیانی جنس کا نام کیا ہے؟ منافق۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ مومن کا ظاہر اور باطن ایک، کافر کا ظاہر اور باطن ایک۔ اگر مومن کے دل میں تصدیق ہے تو زبان پر بھی اقرار ہے، اور کافر کے دل میں تکذیب ہے تو زبان پر بھی انکار ہے۔ مگر منافق کی زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کی زبان پر کلمے ہوتے ہیں ایمان کے، مگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ اب قرآن کریم کی آیتیں سنیے اور میں آپ حضرات کے سامنے اس حقیقت کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخر یعنی قیامت پر ایمان لائے، لیکن اس کے باوجود وہ مومن نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن نہیں، حالانکہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، زبان سے اقرار کرتی ہیں مگر ایمان نہیں ہے، مومن نہیں۔ دوسری آیت سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ اے حبیب، جب آپ کے پاس منافق آئیں گے تو کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں بلا شک و شبہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بظاہر بڑی ٹھوس بڑی پکی گواہی دیں گے، کیا کہیں گے؟ نہ شہادو، ہم گواہی دیتے، انا کا بے شک آپ، یہ انا حرف تحقیق ہے جو شک شبے اور وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ انا حرف تحقیق بھی لائیں گے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، صرف رسول اللہ نہیں کہیں گے، لا رسول اللہ، یہ لام تاکید کا ہے، یعنی وہ اس طرح گواہی دیں گے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یقیناً آپ اللہ کے رسول۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، اللہ جانتا ہے کہ اے حبیب بلا شک و شبہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، آپ کے رسول ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن وَاللَّهُ يَشْهَدُ ان المنافقین لکاذبون، اللہ شہادت دیتا ہے بلا شک و شبہ یقیناً یہ منافق جھوٹے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے کہا تھا نہ شہادو، اللہ فرماتا ہے یا شہادو۔ وہ بھی انا حرف تحقیق لائے تھے، انا کا، اللہ نے بھی انا حرف تحقیق فرمایا ان المنافقین، وہ بھی لام تاکید کا لائے تھے لا رسول اللہ، اللہ نے بھی لام تاکید کا فرمایا لکاذبون۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اے میرے حبیب جس طرح تیرے رسول ہونے میں کوئی شبہ نہیں، ان کے جھوٹے ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ اے اللہ، جب یہ تیرے ماننے کے دعوے دار، تیرے رسول کے ماننے کے دعوے دار، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے کے دعوے دار، بظاہر سارے کام مسلمانوں والے کرتے ہیں، پھر بے ایمان کیوں، جھوٹے کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، مرض۔
ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ یا اللہ، منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے تو مومنوں کے دلوں میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، مومن وہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ فی قلوبہم الایمان، مومنوں کے دلوں میں ایمان اور منافقوں کے دلوں میں مرض، بیماری۔ اب آپ حضرات ذرا سوچئے، غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل عطا فرمائی ہے، شعور بخشا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی عقل، بخشے ہوئے شعور کی روشنی میں سوچو کہ منافقوں کے دلوں میں جو مرض تھا، جو بیماری تھی، وہ کیا تھی؟ کیا ان کے دلوں میں کوئی پھوڑے نکلے ہوئے تھے؟ کیا ان کے دلوں میں کوئی چیچک ہو گئی تھی؟ کیا ان کے دلوں میں کوئی ٹی بی ہو گئی تھی؟ کیا ان کو کوئی اختلاج قلب، جس کو آپ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک، ہو گیا تھا؟ بتائیے ان کے دلوں میں جو مرض تھا وہ کیا؟ آؤ میں بتاؤں، ان کے دلوں میں جو مرض تھا وہ یہ تھا کہ ان کے عقیدے درست نہیں تھے۔ قلبی تصورات، قلبی نظریات، جن کو ہم عقیدے کہتے ہیں، وہ درست نہیں۔ جب ان کے عقیدے درست نہیں تھے، اللہ نے ان کے کلمے کو دیکھا، بولو، اللہ نے ان کی نمازوں کو دیکھا، اللہ نے ان کے روزوں کو دیکھا، اللہ نے ان کی مسلمانوں والی شکل دیکھی؟ نہیں، صاف فرما دیا وما ہم بمؤمنین، صاف فرما دیا کہ میں خدا ہو کر شہادت دیتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ ثابت ہوا ایمان نام ہے عقیدوں کے صحیح ہونے کا، ایمان نام ہے عقیدوں کے درست ہونے کا۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلا حکم ہمیں یہ دے رہا ہے کہ اے لوگوں، اپنے عقیدے درست کرو، اپنے عقیدوں کو درست رکھو، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان نام ہے عقائد کے درست ہونے کا، تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے درست رکھیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، عقیدے اہل سنت و جماعت کے درست ہیں، عقیدے اہل سنت و جماعت کے درست ہیں۔ اس کی دلیل کیا؟ دلیل پیش کرتا، ایسی دلیل جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، جس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا۔ وہ دلیل کیا ہے کہ مشرق مغرب جنوب شمال ساری دنیا پھر کے دیکھ لو اور ساری دنیا کی تاریخ پڑھو، ساری دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں ان سب کے حالات پڑھو، آپ کو پتا چلے گا کہ اولیاء اللہ اگر ہوئے ہیں تو اہل سنت و جماعت۔ دوسرے فرقوں میں علامہ دکھا سکتے ہو، دوسرے فرقوں میں مجتہد دکھا سکتے ہو، دوسرے فرقوں میں منطقی دکھا سکتے ہو، فلسفی دکھا سکتے ہو، لیکن کوئی غوث اعظم نہیں دکھا سکتا، کوئی خواجہ غریب نواز اجمیری نہیں دکھا سکتے، کوئی داتا گنج بخش نہیں دکھا سکتے، کوئی مجدد الفسانی نہیں دکھا سکتے، کوئی بابا فرید الدین گنجے شکر نہیں دکھا سکتے۔ اور یا اللہ جتنے ہوئے اہل سنت و جماعت میں ہوئے، اہل سنت و جماعت کی صداقت کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ سیدھا راستہ وہ ہے جس راستے پر چل کر کوئی منزل پر پہنچ جائے۔ تو جب اولیاء اللہ منزل پر پہنچے اور انہوں نے دوسروں کو بھی منزل پر پہنچایا تو ثابت ہوا کہ راستہ یہی سیدھا۔ اولیاء اللہ ہوئے ہیں تو اہل سنت و جماعت میں ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے اولیاء اللہ کا طریقہ کیا تھا، اولیاء اللہ کی عقیدے کیا تھے۔
سارے اولیاء اللہ ختم درود کے قائل تھے، اپنے بزرگوں کے مزارات پر جاتے، وہاں جا کر اکتساب فیض کرتے، بزرگان دین کے مزارات پر جا کر روحانی فیض حاصل کرتے، اپنے بزرگوں کے عرصوں پر جاتے تھے، ان کی نظر و نیاز کرتے تھے۔ اگر یہ چیزیں شرک اور بدعت ہوتی تو شرک و بدعت کرنے والا کبھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ جب یہ مقبول ہوئے تو ثابت ہوا کہ یہ چیزیں شرک و بدعت نہیں۔ چنانچہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار غریب نواز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر گئے، 6 مہینے رہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت کا شرف بخشا اور فرمایا تم معین الدین ہو، تم قطب المشائخ ہو، جاؤ ہندوستان کی سرزمین کو کفر سے پاک کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، ہماری نظر رحمت تم پر۔ حضرت خواجہ غریب نواز مدینہ منورہ سے چلے، خشکی کے رستے، شام کے رستے، عراق کے رستے، پھر ایران ہوتے ہوئے، افغانستان اور کابل ہوتے ہوئے لاہور تشریف لائے۔ پنجاب میں، پاکستان میں بڑا مشہور شہر ہے لاہور، وہاں ایک بزرگ آرام فرما ہے جن کا نام ہے حضرت سید علی مخدوم حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا نام نامی و اسم گرامی مشہور ہے حضرت داتا گنج بخش، ان کے مدار شریف پر ہے خواجہ غریب نواز۔ اس مجمع میں اگر کسی شخص نے داتا صاحب کا دربار دیکھا ہے لاہور میں تو وہ اس بات کی تصدیق کرے گا کہ حضرت کے قدموں کی طرف آج بھی وہ حجرہ اعتکاف موجود ہے جہاں حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری نے اعتکاف کیا، 40 روز تک ٹھہرے داتا گنج بخش کے مزار پر، 40 روز تک ٹھہرے اور 40 روز کے بعد ایک شعر فرمایا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما، فرماتے ہیں گنج بخش یہ وہ سخی ہے، یہ وہ داتا ہے جو خزانوں کے خزانے بخشتا ہے، فیض عالم اس کا فیض جہان کو پہنچتا ہے، مظہر نور خدا یہ اللہ کے نور کا مظہر ہے، ناقصارا پیر کامل یہ ناقصوں کا کامل پیر ہے، کاملارا رہنما یہ کاملوں کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز کیا فرماتے ہیں کہ یہ سخی، یہ داتا اپنی قبر میں جلوہ افروز ہو کر فیض کے خزانے لٹا رہا، عالم کو فیض پہنچا رہا ہے، یہ اللہ کے نور کا مظہر ہے، یہ ناقصوں کا ہی کامل پیر نہیں بلکہ کاملوں کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ تو بولو کیا حضرت خواجہ غریب نواز نے غلط کہا؟ جو لوگ کہتے ہیں مزاروں پر جانا شرک ہے، قبر پرستی ہے، یہ مر گئے ہیں، یہ کچھ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، اگر وہ سچی ہیں تو خواجہ غریب نواز کی بات جھوٹی ہوگی۔ تو بولو خواجہ غریب نواز کی بات سچی ہے یا ان کی سچی ہے؟ ہمارے نزدیک ان کی سچی ہے، کیونکہ وہ آنکھ والے، وہ صاحب بصیرت تھے، وہ صاحب مقام تھے اور وہ کامل تھے۔ ان کے کامل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے آگے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو کامل بنایا، ان کا فیض اس قدر پہنچا
کہ 95 لاکھ کافر کو انہوں نے مسلمان بنایا. 95 لاکھ 95,000 نہیں ملین 95 لاکھ کافر کو خواجہ غریب نواز نے مسلمان بنایا. یہ سارا راجپوتانہ، راجستھان، جے پور کا علاقہ سب آپ کا مسلمان کیا ہوا. آج کل تو ہم مسلمانوں کو مشرک بناتے ہیں، مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں. یہ کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ کافروں کو مسلمان بنا کے دکھایا. ارے حضور کے عاشقوں کو، حضور کے دیوانوں کو مشرک بدعتی بناتے پھرتے ہو، یہ کوئی کمال نہیں ہے. اگر کوئی کمال کر کے دکھاتے ہو تو کافروں کو مسلمان بنا کے دکھاؤ. یہ کمال کر کے دکھایا تو اولیاء اللہ نے. اسی طرح میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں ان کے عقیدے پڑھ کر دیکھو، ان کے نظریات دیکھو، ان کی تعلیمات دیکھو. جب وہ سچے تھے تو جو اس کے خلاف کہتے ہیں وہ غلط ہے. اولیاء اللہ حق پر ہیں. ہم 5 وقت نماز میں ان کا رستہ اللہ سے طلب کرتے ہیں. ہم 5 وقت نماز میں درخواست کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر کر. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ کون ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہیں اور صالحین. تو بولو اولیاء اللہ صالحین میں داخل ہے یا نہیں؟ تو ہم 5 وقت ان کا راستہ طلب کرتے ہیں. تو اگر وہ غلط ہیں تو پھر ان کا راستہ طلب کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ ان کے طریقے پر چلنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو ماننا پڑے گا کہ وہ درست ہے، وہ صحیح ہے، وہ حق پر ہے. آپ حضرات بھی اسی طریقے پر قائم رہو. اسی طریقے پر قائم رہو گے تو سلامت رہو گے، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگوں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اپنے عقیدوں کو درست رکھو. ایک حدیث پیش کرتا ہوں کیونکہ شاید کوئی کہے کہ یہ تو مولوی صاحب نے اپنی طرف سے بیان کر دیا کہ اہل سنت میں اولیاء اللہ ہوئے ہیں. یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے قرآن حدیث کی، ہم تو قرآن حدیث کو مانتے ہیں. حالانکہ یہ دلیل ہے، یہ قرآن حدیث کی دلیل ہے، لیکن میں صراحتاً ایک دلیل اور پیش کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 ہوں. 73. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ سب حق پر ہوں گے، سب نجات پانے والے ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، سب دوزخی ہوں گے سوائے ایک کی، سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک جو جنتی ہوگا، جو ناجی ہوگا اور میرے اصحاب میرے طریقے پر ہوگا. اور حضور کے طریقے کو کہتے ہیں سنت. طریقے کے معنی کیا ہے؟ سنت. اور سنت کے معنی طریقہ. سنت کے معنی طریقہ. سنت من قد ارسلنا، تو سنت کے معنی طریقے کے، اور طریقے کے معنی سنت کے. تو حضور فرماتے ہیں ما انا علیہ، جس طریقے پر میں ہوں
جو میرا طریقہ ہے وہ اس طریقے پر ہوں گے، یعنی اہل سنت، اہل، کیونکہ سنت کے معنی طریقے اور طریقے کے معنی سنت، تو حضور فرماتے ہیں جو میرے طریقے پر ہوں گے یعنی میری سنت پر عمل کرنے والے ہوں، تو جو حضور کی سنت پر عمل کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں اہل سنت۔ وَأَصْحَابِي، اور حضور کی اصحاب جماعت ہے۔ حضور فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعت، اسی جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے جو میرے اصحاب کی جماعت ہے۔ تو فرمایا میرے طریقے پر ہوں گے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوں گے، یعنی اہل سنت و جماعت۔ تو حضور کا یہ فرمان۔ آگے اب دیکھیں کہ حضور کے اصحاب کا طریقہ کیا، حضور کے اصحاب کے عقیدے کیا، حضور کے اصحاب کے نظریات کیا تھے۔ پہلے حضور کے اصحاب کے طریقے، پھر منافقین کا طریقہ۔ حضور کے زمانے میں منافق تھے، دونوں بیان کروں گا، اور آپ نے اپنی عقل سے یہ دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اصحاب کے طریقے پر ہیں اور کون لوگ ہیں جو منافقین کے طریقے پر۔ میں نے کسی کا نام نہیں لینا، جو بھی اس روش پر ہو، چاہے میں ہوں چاہے آپ، کوئی بھی ہو، یہ دیکھنا آپ کا کام۔ تو سب سے پہلے اصحاب کو دیکھو کہ نبی کریم کے اصحاب کا نظریہ عقیدہ کیا۔ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصلی روزے رکھتے۔ وصلی روزے، وصلی روزہ کس کو کہتے؟ ایک ہے فرضی روزہ جو رمضان شریف میں رکھا جاتا ہے، وہ فرض۔ ایک ہے نفلی روزہ جو رمضان کے علاوہ آپ کبھی کبھار رکھ لیں، جیسے عاشورے کا روزہ لوگ رکھتے تھے، شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ رکھ لیتے، یا ہر مہینے کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے، یا پیر کے دن کا روزہ رکھتے۔ یعنی رمضان کے علاوہ کبھی کبھار کوئی روزہ رکھنا، یہ ہے نفلی روزہ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرضی روزہ، وصلی روزہ بھی رکھتے۔ وصلی روزہ کیا؟ آج روزہ رکھا، شام کو کھانا پینا کچھ نہیں، دوسرے دن پھر رکھ لیں، پھر کھانا پینا کچھ نہیں، تیسرے دن پھر رکھ لیں، پھر کھانا پینا کچھ نہیں، چوتھے دن پھر رکھ لیں۔ یعنی بغیر کھائے پیے، بغیر افطار کیے روزے پر روزہ رکھتے جانا، یہ ہے وصلی روزہ۔ حضور کتنے کتنے دن کا روزہ رکھتے تھے؟ بعض مرتبہ 21 دن کا، 21، کیا آپ کہتے ہیں 21، 21 دن کا روزہ کہ اس حلق سے نیچے کوئی چیز نہیں۔ بعض مرتبہ 40 دن کا روزہ رکھتے، 40 روز تک اس حلق سے نیچے کوئی چیز نہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی کریم وصلی روزے رکھتے ہیں تو نبی کریم کی اتباع ہم پر لازم، ہمیں بھی رکھنے چاہیے۔ انہوں نے بھی رکھنے شروع کر، 3 دن تو نکال گئے، چوتھا دن چڑھا، کسی سے چلا نہ جائے، کسی سے اٹھا نہ جائے، کسی سے بیٹھا نہ جائے، ہونٹ خشک ہو گئے، زبانیں سوکھ گئی، حلق کانٹا بن گئے، اور کمزوری کے آثار خاص طور پر نمایاں ہوئے، چہرے پیلے زرد ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا بھئی تمہیں کیا ہو گیا؟ کمزور کیوں ہو رہے ہو؟ پتلے دبلے کیوں ہو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا حضور ہم وصلی روزے رکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ وصلی روزے رکھتی اور آپ کی اتباع ہم پر لازم ہے، تو ہم نے بھی وصلی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تواصلوا، تم وصلی روزے نہ رکھو، اپنی صحتوں کو قائم رکھو،
آئے دن کافروں سے لڑائی کرنی پڑتی ہے. اگر تم اس طرح پتلے دبلے کمزور ہو گئے تو لڑائی کیسے لڑو گے؟ تلوار کیسے چلاؤ گے؟ کفار کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ تم اپنی صحتوں کو بحال رکھو، تم وصلی روزے نہ رکھو. حضور نے ان کو منع فرمایا. بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ خود رکھتے ہیں اور ہمیں منع فرماتے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں. پوچھو علماء سے کہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے یا نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں. نہیں سنو، سرکار نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل؟ ایکم، کون ہے تم میں مثلی، میری مثل. سرکار نے صحابہ کے مجمع میں اعلان فرمایا کون ہے تم میں میری مثل؟ چاہیے تھا صدیق اکبر بولتے کہ حضور میں آپ کی مثل، عمر فاروق بولتے، عثمان غنی بولتے، علی شیر خدا بولتے، کوئی اور صحابی بولتا. کوئی صحابی نہیں بولا. 1400 سال کے بعد یہ بول پڑے، کہتے ہیں ہم حضور کی مثل. بولو کہتے ہیں یا نہیں کہ حضور ہمارے جیسے؟ انہوں نے کتابوں میں لکھتے ہیں حضور بالکل ہمارے جیسے بشر تھے. فرق یہ ہے کہ ان پر وحی آتی تھی، ہم پر وحی نہیں آتی. وہ ہمارے جیسے بشر ہے، ہماری مثل ہے. حالانکہ سرکار نے صحابہ میں اعلان فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل؟ بولو صحابہ میں سے کوئی بولا؟ نہیں بولا. معلوم ہوا صحابہ نے تسلیم کیا، اعتراف کیا کہ یا رسول اللہ آپ بے مثل. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے تسلیم کیا کہ آپ بے مثل ہیں، آپ کی مثل کوئی نہیں. خدا کی قسم جو صحابہ کا نظریہ تھا وہی ہمارا نظریہ ہے. ہم بھی کہتے ہیں سرکار بے مثل ہے، سرکار کی مثل کوئی نہیں. ہمارا عقیدہ صحابہ کے مطابق. ثابت کرو. کوئی صحابی بولا؟ کوئی صحابی اٹھ کر کہتا یا رسول اللہ آپ کی بھی 2 آنکھیں میری بھی 2 آنکھیں، آپ کے بھی 2 کان میرے بھی 2 کان، آپ کی بھی ناک میری بھی ناک، آپ کے بھی ہونٹ میرے بھی ہونٹ، آپ کی بھی زبان میری بھی زبان، آپ کے بھی ہاتھ میرے بھی ہاتھ، آپ کے بھی پیر میرے بھی پیر، آپ بھی انسان میں بھی انسان، آپ بھی آدم کی اولاد میں بھی آدم کی اولاد، آپ کے بھی بیوی بچے میرے بھی بیوی بچے، آپ بھی کھاتے پیتے ہیں سوتے جاگتے ہیں، میں بھی کھاتا پیتا ہوں سوتا جاگتا ہوں. کوئی برابری کا دعویٰ کرتا، چلو اتنی لمبی چوڑی تقریر نہ کرتا تو صرف یہ آیت پڑھ دیتا انا بشر مثلکم. یہ آیت صحابہ کو یاد نہیں تھی، ان کو یہ آیت معلوم نہیں تھی. معلوم ہوا اس آیت کا مطلب 14ویں صدی والوں نے جو سمجھا ہے وہ صحابہ کے نزدیک نہیں. کسی صحابی نے برابری کا دعویٰ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ذرا غور کرنا. اس لیے نہیں کیا کہ وہ دن رات رسول اللہ کو دیکھتے تھے. اور یہ جو برابری کے دعوے کر رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے دیکھا نہیں. انہوں نے دیکھا نہیں. اگر یہ رسول اللہ کو دیکھ لیتے کبھی برابری کا دعویٰ نہ کرتے. انہوں نے دیکھا ہی. اور بولو انہوں نے دیکھا. سناتے دیکھو نا، مصر کی عورتوں نے زلیخا پر تانے کیے، کہنے لگی وزیر اعظم کی بیوی ہو کر ایک غلام پر عاشق ہو گئی. وہ جو مصر کی گلیوں میں بکتا رہا تو اس پر فریفتہ ہو گئی ہے. پرائم منسٹر کی بیوی ہو کر، وائف ہو کر تو ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہے. مصر کی عورتوں نے زلیخا کو تانے. زلیخا نے کہا تم بھی سچی ہو، میں بھی سچی.
تم اس لیے سچی ہو کہ تم نے دیکھا نہیں، میں اس لیے سچی ہوں کہ دن رات دیکھتی، دن رات دیکھتی۔ تو زلیخا نے کیا کیا؟ مصر کی عورتوں کو وہ تانے دینے والیوں کو بلا لیا، ان کے سامنے تقریر نہیں کی، یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کے دلائل پیش نہیں کیے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کا علاج تقریر نہیں، ان کا علاج دید ہے، ان کا علاج دید ہے۔ ان کو دکھا دیا جائے تو پھر ان کو پتا چل جائے گا، تانے دینا چھوڑ دے۔ مصر کی عورتوں کو بٹھائے، کھانے کے لیے پھل وغیرہ آگے رکھے، ہاتھوں میں چھریاں دے، چاقو دے دی کہ لو ان پھلوں کو کاٹ کاٹ کے کھاؤ۔ مصر کی عورتیں پھل کاٹ کاٹ کے کھا رہی ہے، اور ادھر زلیخا یوسف علیہ السلام کے پاس گئی کہ ذرا کرم کرو تو ان کو اپنا جلوہ دکھا دو، ذرا ان کے سامنے تشریف لے آؤ۔ اچھی بات، یوسف علیہ السلام آئے، جو ان تشریف لائے، اللہ فرماتا ہے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ جو ہی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اپنے تن بدن کی ہوش نہیں رہی، چھریاں بجائے پھلوں کے ہاتھوں پر چلا دی، ہاتھ کاٹ دیے، اور زبان سے کہتی ہے خدا کی قسم یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، زلیخا نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی۔ اب سناؤ، ارے تم نے تو ایک ہی نظر دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، میں بھی ہوں جو دن رات دیکھتی ہوں۔ اس کو غلام کہنے والیوں اب بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ تم نے تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ پھر انہوں نے تسلیم کیا۔ اسی طرح قیامت کا دن ہوگا، حشر کی بزم ہوگی، بزم محشر میں سب اگلے پچھلے ہوں گے۔ اللہ اپنے حبیب سے فرمائے گا میرے حبیب ذرا تشریف لاؤ، ذرا لوگوں کو اپنا جمال با کمال دکھاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس کو میں نے اپنے حبیب بنایا تھا اس کا جمال و کمال کیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حبیب کو شفاعت کا تاج پہنائے گا۔ یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ اپنے حبیب کو مقام محمود پر بٹھائے گا۔ جب وہ مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے پھر پتہ چلے گا سرکار کی شان کہاں ہم اور کہاں اللہ کا حبیب۔ تو یہ برابری کے دعوے اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نہیں۔ اب بولو سارے، انہوں نے دیکھا نہیں۔ صحابہ دیکھتے تھے، ذرا غور کرو، یہ کہتے ہیں ہماری بھی دو آنکھیں تھیں، حضور کی بھی دو ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، حضور کی بھی دو آنکھیں تھیں۔ صحابہ نہیں جانتے تھے، صحابہ کو پتا نہیں تھا کہ حضور کی دو آنکھیں، پتا تھا، مگر وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ حضور جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں، حضور جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتے ہیں اسی طرح رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں، جس طرح قریب دیکھتے ہیں اسی طرح دور دیکھتی ہیں، جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتی ہیں انہی آنکھوں سے خالق کو بھی دیکھ لیتی ہے۔ وہ برابری کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں؟ وہ جانتے تھے کہ کان تو ہمارے بھی دو ہیں، حضور کے بھی دو ہیں، مگر حضور تو عالم غیب کی آوازیں بھی سنتے ہیں، عالم برزخ کی آوازیں بھی سنتے، عرش کی آوازیں بھی سنتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جنگ بدر میں آپ جانتے ہیں کہ 70 کافر قتل ہو گئے،
اور 70 گرفتار ہوئے. جو 70 گرفتار ہوئے تھے ان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا حضرت عباس بھی، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی مسلمان نہیں. ان کافروں کی، ان قیدیوں کی مشکیں کسی گئیں، ان کو رسیوں کے ساتھ باندھا گیا، مدینہ شریف لے. رات ہوئی نا تو یہ جکڑے ہوئے لوگ درد سے، تکلیف سے ہائے ہائے کرنے لگے. کسی کو جکڑا جائے اور اس کو کتنے گھنٹے گزر جائیں تو پھر اس کو تو تکلیف ہوتی ہے. ہمیں چونکہ کبھی جکڑا نہیں گیا، کبھی باندھا نہیں گیا، اس لیے ہم کیا سمجھ سکتے. ہمیں بھی باندھ دیا جائے اور کوئی 12-14 گھنٹے گزر جائیں تو پھر ہمیں بھی ہائے ہائے کرنی پڑے گی. تو وہ جب درد سے، تکلیف سے ہائے ہائے کرنے لگے، ہائے رحمت للعالمین سے دیکھا نہیں. حالانکہ وہ دشمن کافر تھے لیکن حضور سے ان کی ہائے ہائے سنی نہیں. حضور نے فرمایا ان کی رسیاں کھول، رسیاں کھول. کافر ہائے ہائے کرتے تھے، ان میں چاچا بھی تھا، خون کا رشتہ تھا. سرکار کو نیند نہیں آتی، بے چین ہے کہ یہ ہائے ہائے کر رہے ہیں، میں سو کیسے جاؤں. فرمایا ان کی رسیاں کھول. کھول دی گئی. ان کافروں کے متعلق یہ طے ہوا، قیدیوں کے متعلق کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا، ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا. اور جس کے پاس فدیہ نہیں ہے وہ 10 لڑکوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے اور اس کے بعد اس کو چھٹی. اور جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں سکھا سکتا اور فدیہ بھی نہیں دے سکتا، بالکل غریب ہے، اس کو ویسے ہی چھٹی. چلو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاچے حضرت عباس سے کہا، چاچا تو بھی گھر سے فدیہ منگوا لے اور تو بھی رہائی حاصل کر لے. تو حضرت عباس کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا گھر سے منگواؤں، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. آپ نے فرمایا چاچا فدیہ تو منگوانا پڑے گا، جب تک گھر سے فدیہ نہیں منگواؤ گے رہائی حاصل نہیں ہوگی، تم کوئی غریب نہیں ہو، فدیہ منگواؤ. وہ کہنے لگے جی کیا منگواؤں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. فرمایا چاچا منگوا لے تب رہائی حاصل ہوگی. 3 مرتبہ جب کہا نا حضرت عباس نے میرے پاس کچھ نہیں، تو بار بار کہہ رہا میرے پاس کچھ نہیں. جب گھر سے آیا تھا تو میری چچی کو اندر بلا کے لوگوں سے چھپ کر چوری کے کوئی دیکھ نہ لے، تو نے اتنا سونا میری چچی کو نہیں دیا، اتنی بڑی سونے کی اینٹ تو نے میری چچی کو نہیں دی تھی. اور یہ کہا تھا کہ اگر میں زندہ بچ کر آ گیا تو خیر، ورنہ یہ تمہارے کام آئے. اور اب کہہ رہا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں. جناب حضرت عباس پر راشا ہوا تاری. کون؟ جناب حضرت عباس پر راشا ہوا تاری کہ محمد تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. حضرت عباس حیران ہو کہنے لگے اے میرے بھتیجے، اے محمد، وہ جو سونا میں نے تیری چچی کو دیا وہ تو میرے اور تیری چچی کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں، تجھے یہاں بیٹھے کیسے پتا چل گیا؟ تو مدینے سے آیا، میں مکے سے آیا ہوں، میں نے دروازہ بند کر کے تیری چچی کو سونا دیا، تجھے کیسے پتا چل گیا؟ فرمایا چچا میرے رب نے مجھے سب کچھ بتا دیا، میرے رب نے مجھے ہر شے کا علم دیا. حضرت عباس پر اثر ہو، وہ مسلمان ہو گئے. جو بات کرنی تھی وہ سنو. جب مسلمان ہوئے
تو کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات تو میں نے آپ کی یہ دیکھی اور ایک بات اس وقت دیکھی تھی جب آپ 40 روز کے بچے تھے، اور میرے ایمان لانے میں اس کو بھی بڑا دخل ہے، وہ بھی دیکھی ہوئی تھی، یہ بھی دیکھ لی، اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی۔ حضور نے فرمایا چاچا وہ تم نے کیا دیکھا؟ حضرت عباس نے کہا ایک دن میں اپنے والد عبد المطلب کے گھر گیا، آپ کی عمر اس وقت 40 روز کی تھی، آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کو گہوارے میں لٹا رکھا، آپ گہوارے میں، رات کا وقت، تو میں نے دیکھا کہ چاند ہل رہا، میں حیران ہو گیا کہ آج چاند کیوں ہل رہا، چاند ہل رہا، پھر جو ہی میری نظر آپ پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ گہوارے میں لیتے لیتے آپ انگلی کا اشارہ یوں یوں کرتے تھے، جدھر آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا تھا ادھر ہی چاند ہو جاتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا، یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاچا ٹھیک ہے، چاند میرے ساتھ کھیلتا تھا، مجھے رونے سے بہلاتا تھا، چاند میرے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ حضرت عباس متعجب ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو 40 روز کے بچے تھے اور آپ زمین پر تھے، چاند اتنی دور آسمان پر تھا، تو آپ اس سے کیسے باتیں کرتے، اس کی سنتے کیسے، اس کو اپنی سناتے کیسے، آپ زمین پر رہ کر چاند کی کیسے سنتے تھے؟ سرکار نے فرمایا چاچا تو اس بات پر تعجب کر رہا ہے کہ میں چاند کی کیسے سنتا تھا، مجھے قسم ہے خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا، اس قلم کے چلنے کی آواز کو سنتا تھا۔ شکم مادر میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنتا، فرمایا میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنتا تھا جبکہ شکم مادر میں تھا۔ مولانا عبد الحی لکھنوی جن کو علماء دیوبند بہت زیادہ مانتے ہیں، ان کا فتاوا جس کا نام ہے مجموعۃ الفتاوا جلد 2 صفحہ 92 میں یہ حدیث نقل ہے، جس کا دل چاہے نوٹ ہے، یہ نہ کہے کہ ایسے ہی کہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام برابری کا دعویٰ کیسے کرتے، وہ دن رات دیکھتے کہ حضور جو سنتے ہیں وہ ہم نہیں سنتے، دیکھنے میں کان ہمارے جیسے حقیقت میں بے مثل، وہ جانتے تھے کہ ہاتھ تو حضور کے بھی 2 ہیں ہمارے بھی 2 ہیں، مگر یہ جب چاہتے ہیں ہاتھوں سے چشمے چلا دیتے، یہ چاہتے ہیں تو انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے، یہ چاہتے ہیں تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دیتے، وہ دن رات دیکھتے تھے، وہ
برابری کا دعویٰ کیسے کرتے؟ برابری کا دعویٰ وہ کر رہے ہیں جنہوں نے دیکھا جنہوں نے دیکھا ہی نہیں، جنہوں نے آئے اگر تم رسول اللہ کو دیکھ لیتے تو کبھی برابری کا دعویٰ نہیں بات ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، معلوم ہوا کہ صحابہ حضور کو بے مثل مانتے تھے۔ بولو سارے، صحابہ بے مثل مانتے تھے، ہم بھی بے مثل مانتے، ہم بھی۔ تو ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ صحابہ کے مطابق۔ اب آؤ دوسری طرف دیکھو، بولو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں منافق تھے یا نہیں؟ تو کیا آج نہیں ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ آج نہیں ہے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ یہ زمانہ اس زمانے سے بہتر ہوگا، کیونکہ وہ زمانہ تو منافقوں سے خالی نہیں تھا اور یہ زمانہ منافقوں سے خالی ہے۔ یہ زمانہ منافقوں سے پاک ہے، اگر یہ مانا جائے تو پھر تو یہ زمانہ اس زمانے سے بہتر ہو جائے، کیونکہ یہ زمانہ منافقوں سے پاک ہے۔ تو جب اس زمانے میں جو سب سے بہتر زمانہ تھا منافق تھے تو آج کتنے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سارے زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے۔ تو جب اس بہترین زمانے میں منافق تھے تو آج کتنے ہوں؟ اور کسی کے ماتھے پر تو لکھا نہیں ہوتا ہاذا منافق، کسی کے ماتھے پر لکھا ہوتا ہے؟ منافق پہچانا جاتا ہے اپنی نشانیوں سے، منافق کی پہچان ہوتی ہے اس کے عقیدوں سے۔ تو آئیے ذرا دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو منافق تھے ان کے عقیدے کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں۔ تو سنو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کا اونٹ بھاگ گیا، اونٹ چھوٹ گیا اور وہ بھاگ گیا۔ اس صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ بھاگ گیا ہے تو میں اس کو کہاں ڈھونڈوں، وہ مجھے کہاں ملے گا؟ تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا بھئی مجھے کیا پتا ہے، میں تمہارے کوئی گمشدہ اونٹ ملانے کے لیے تھوڑا آیا ہوں، میرا تو کام ہے اللہ کی وحی تم تک پہنچانا، مجھے کیا پتا، جاؤ ڈھونڈو کہیں مل جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ رسول اللہ نے اس صحابی سے فرمایا تمہارا اونٹ بھاگتا جا رہا تھا، اس کی نکیل رسی جو اس کی ناک میں ڈالی ہوئی ہے وہ ایک جھاڑی کے ساتھ الجھ گئی ہے۔ اونٹ بھاگتا جا رہا تھا تو رسی تھی نا ساتھ، تو فرمایا وہ رسی ایک جھاڑی جو اگی ہوتی ہے اس کے ساتھ اڑ گئی، الجھ گئی۔ تو اب وہ تمہارا اونٹ بھی وہاں رک گیا ہے، کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ رسی چھوٹے تو وہ آگے جائے، رسی اس کی جھاڑی کے ساتھ الجھ گئی ہے اور وہ وہاں کھڑا ہوا ہے، جاؤ جا کے اس کو پکڑ کے لے آ۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو منافق بھی ساتھ ہے، کیونکہ پہلے مومن اور منافق مل جل کے رہتے۔ انہوں نے کہا محمد غیب کیا جانے، ان کو غیب کا کیا علم ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کی رسی الجھ گئی ہے، یہ غلط کہتے ہیں، ان کو غیب کا کوئی علم فوراً مان لیتا ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ، جس نے 15 سال حضور کے ساتھ گزارے، اور مرد کے اندر جو عیب ثواب ہوتا ہے، جو خامیاں کمزوریاں ہوتی ہیں عورتوں سے چھپ سکتی ہیں، بیوی سے نہیں چھپ سکتی۔ سب سے پہلے وہ بیوی ایمان لاتی، سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے، لیکن وہ عمر کے لحاظ سے ابھی چھوٹے تھے، 8 برس کی عمر تھی یا 10 برس کی عمر تھی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ابھی ان کی عمر پختہ نہیں تھی، تجربہ کار نہیں تھی۔ ہم تو کہتے ہیں وہ پیدائشی تجربہ کار تھے، سب کچھ تھے، لیکن ظاہر کے لحاظ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ انگریز کہتا ہے سب سے پہلے لنگوٹیے بچپن کے دوست کا ایمان لانا اور اس بیوی کا ایمان لانا جس نے 15 سال قریب سے دیکھا تھا، اس بات کی دلیل ہے کہ دعوی نبوت سے پہلے بھی حضور کی زندگی سفید لٹھے کی طرح بے داغ تھی، ورنہ لنگوٹیا نہیں مانتا۔
سارا جہان مان لے گا، لنگوٹیاں نہیں مانیں گے، ہے؟ کیونکہ جو بچپن کے دوست ہوتے ہیں نا، ان ایک دوسرے کو مرزا صاحب قادیانی تھے نا، ان کا بھی ایک بچپن کا دوست تھا، انہوں نے جب نبوت کا دعویٰ کر دیا، نبی بن بیٹھے تو لوگ لگے ماننے. ایک دن یہ لنگوٹیے نے کہنے لگے تم ہی مینو من لے. میں کہا میں تو نہیں جاننا. تین منی جان جنہوں پتا نہیں میں تینوں کہ بندہ بناؤ گل یاد کر. تو نبی بن بیٹھا کوئی شرم کر. تو لنگوٹیا نہیں مانا کرتا ہے. دیکھو نا میں ایک بات کرتا ہوں، دو دوست ہو نا بچپن کے لنگوٹیے، تو بعد میں ایک توبہ طائب ہو کے نیک بن جائے، ولی اللہ بن جائے، بن سکتا ہے یا نہیں؟ اب طائب میں نے ذنب کمل لا ذنب لا. توبہ جو ہوتی ہے یہ سب گناہوں کو مٹا دیتی ہے. حضور فرماتے ہیں سچی توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو چلو وہ سچی توبہ کر کے اللہ اللہ کر کے نیک بن جائے، ولی اللہ بن جائے، تو وہ واقعی ولی اللہ ہو جائے. پھر بھی لوگ تو اس کو مانیں گے مگر لنگوٹیا نہیں مانیں گے. لنگوٹیا نہیں مانے. تو وہ انگریز لکھتا ہے کہ صدیق اکبر جو بچپن کے دوست تھے فوراً ایمان لاتے، ذرا تردد یا تامل سے کام نہیں لیتے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دعوی نبوت سے پہلے بھی حضور کی زندگی ایسی بے داغ تھی کہ بچپن کے دوست کو کوئی نقطہ کوئی دھبا نظر نہیں آیا جس کی طرف وہ اشارہ کرے. میرے بزرگوں اور دوستوں، مہربانی شکریہ. اللہ جناب کمشنر صاحب تشریف لے جا رہے ہیں کیونکہ بہت مصروفیت ہے. آج کل آپ جانتے ہیں کہ کام کتنا زیادہ ہوتا ہے. بارصورت وہ حضور کی مجلس سے میلاد میں تشریف لائے ہیں، یہ ان کے لیے ہے سعادت ہے کہ وہ ایک پاک محفل میں شریک ہوئے ہیں، محبت سے آئے ہیں، اخلاص سے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی تشریف آوری اور اس پاک محفل میں حاضری قبول فرمائے. ہم سب کی حاضری اللہ قبول فرمائے. بارصورت عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے عیب بنایا. بے عیب ہونے کی جھلک دیکھیے. اس کے بعد وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے. ادھر توجہ کرو. میں سامنے دیکھتا ہوں، آگے دیکھتا ہوں، آپ بھی آگے اور سامنے دیکھتے ہیں، پیچھے نظر نہیں آتا. کیوں بھائی؟ اتنے مجمع میں کوئی صاحب ایسے ہیں جن کو پیچھے سے نظر آتا ہو؟ کیوں بھائی کسی نے پیچھے دکھتا ہے؟ بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے اگوں بھی نہیں دکھتا یا کم نظر آتا ہوگا، اینک سے گزارا کرتے ہوں گے. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم آگے دیکھتے ہیں پیچھے نہیں دیکھتے. یہ بھی ایک نقص ہے، یہ بھی ایک نقص، کمزوری ہے، عیب ہے. اسی واسطے کوئی بندہ جو ذرا کام کا بندہ ہو وہ کہیں بیٹھتا ہے تو اس کے پیچھے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں رائفلیں وغیرہ لے کر کہ کوئی پچھوں گڑبڑ شربڑ نہ کر دے. نظر جو نہیں آتی. اب مجھے بھی پتا نہیں میرے پیچھے کون بیٹھا کیا ہو رہا ہے. اگر میں دیکھوں اس طرح تو ادھر نظر نہیں آتی، ادھر دیکھو تو ادھر نظر نہیں. یہ نقص ہے یا نہیں؟ کمال یہ ہے کہ جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے دیکھ. اور اگر کوئی شخص آگے بھی دیکھتا ہو پیچھے بھی دیکھتا ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس میں نقص ہے، کہیں گے بھائی کمال ہے، یہ آدمی آگے پیچھے برابر دیکھتا ہے. اگر حضور کی بھی یہی شان ہوتی کہ حضور آگے دیکھتے پیچھے نہ دیکھتے تو یہ تو نقص تھا. اور اللہ نے آپ کو ہر عیب و نقص سے پاک پیدا کیا تھا. تو خدا کی قسم سرکار جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے. بارہ سنا ہوا یا نہیں؟ حدیثیں بڑی پڑی. سرکار جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا تھا. یہ جھلک دکھا رہا. دیکھو رات کا وقت ہے، کتنی ٹیوب لائٹیں، کتنے رنگ برنگے بلب جگمگ جگمگ کر رہے.
حضور کے میلاد کی محفل کس طرح سجی ہوئی ہے. پاک دروازہ، پاک کی دربار، پاک کی محفل، پاک کی محفل کتنی بابرکت اور پیاری محفل ہے. کتنے بلب چل رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ بتی چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ سب لوگ اپنی اپنی جوتیوں پر ہاتھ رکھ لیں گے، اور ایک ہاتھ جوتی پر ہوگا، ایک جیب پر ہوگا. اور ایسے بھی ہوں گے نہیں، میرا خیال ہے ایسا کوئی نہیں ہوگا. ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ جس کا ہاتھ کسی دوسرے کی جیب پر ہوگا. اپنی اپنی جیب پر سب کے ہاتھ، کیونکہ یہ پاک محفل ہے. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم ہاتھ رکھ لیں گے، ورنہ اس پاک محفل میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اندھیرا ہو تو ہمیں نظر نہیں آتا، یہ بھی ایک نقص ہے، یہ بھی ایک عیب ہے کہ آنکھیں ہیں ماشاءاللہ، ایک بھی نہیں، دو بڑی بڑی آنکھیں، موٹی موٹی آنکھیں، مگر نظر کچھ نہیں آتا. یہ نقص ہے یا نہیں؟ آنکھیں ہیں اور نظر نہیں آتا. روشنی کی محتاجی ہے، احتیاج ہے، یہ محتاج ہونا ہی ہے پر نقص ہے. تو اگر سرکار کی بھی یہی حالت ہوتی کہ آپ اندھیرے میں نہ دیکھتے تو یہ تو عیب تھا، نقص تھا. اور اللہ نے آپ کو ہر عیب و نقص سے پاک پیدا کیا تھا. تو خدا کی قسم سرکار جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتے تھے اسی طرح رات کے اندھیرے، اسی طرح سرکار جس طرح قریب دیکھتے تھے اسی طرح دور دیکھتے تھے. جس طرح ساتوں زمینوں کے نیچے ساتوں سرا کو دیکھتے تھے اسی طرح عرش معلیٰ کے اوپر حجاب عظمت کو دیکھتے تھے. مختصر کروں، اللہ یار جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے تھے انہی آنکھوں سے خالق کو بھی دیکھتے تھے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک شعر فرمایا ہے، پڑھی دوں. فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں درود. یا رسول اللہ، جب آپ کی آنکھوں سے خود خدا ہی نہیں چھپا تو اور کوئی چیز کیا چھپ سکتی؟ اور جس سے خدا نہیں چھپا، جس سے خدا نے اپنے آپ کو نہیں چھپایا، اس نے اپنا کچھ اور چھپا لینا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پاک، اسی طرح حضور کی سماعت سننا میرا ہے. جس طرح قریب کی سنتے تھے اسی طرح دور کی سنتے، جس طرح عالم دنیا والوں کی سنتے تھے اسی طرح عالم برزخ والوں کی بھی سنتے تھے. بس ایک بات بولو، مرنے کے بعد مرنے والا جس عالم میں رہتا ہے اس عالم کا نام کیا ہے؟ برزخ. عذاب جو ہوتا ہے، ثواب جو ہوتا ہے وہ برزخ میں ہوتا ہے یا نہیں؟ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے تو وہ واہ ویلا کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اور میں ان کے واہ ویلے کو سن رہا. فرماتے ہیں یہاں بیٹھا بیٹھا میں سن رہا ہوں. کیوں بھائی؟ ہمارے پاس کوئی ہندوؤں کی وہ کیا ہوتی ہے جس میں وہ رات واگ دفن کرتے ہیں، مڑی سمادھی، یا عیسائیوں کا کوئی قبرستان ہو یا یہودیوں کی قبریں ہو اور ان کو قبروں میں عذاب دیا جائے، یا مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں نا حضور کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، صحابہ اور اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرنے والے اولیاء، انہوں نے جس نے ہورے پہ بجتے ہو عذاب ہو رہا ہو اور یہ چلا رہے ہو، چیخ رہے ہو، تو کیا ہم ان کو ان کی چیخو پکار سنتے ہیں؟ نہیں سنتے. لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں میں سن رہا. تو ذرا غور کرو، جو عالم دنیا میں رہ کر برزخ والوں کی سن سکتا ہے وہ برزخ میں رہ کے دنیا والوں کی نہیں سن سکتا. ارے حضور کی تو بڑی شان ہے،
آپ نے سنا ہوگا علماء سے، حدیث شریف میں آتے حضور ایک خچر پر سوار تھے، قبرستان کے پاس سے گزرے تو آپ کا خچر بدکا، اچھلا، ٹوٹا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ تم نے سمجھا کہ میرا یہ خچر کیوں بدکا ہے، کیوں اچھلا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا اس کو کشف قبور ہو گیا ہے، قبروں والوں کے حالات اس پر ظاہر ہو گئے، اس کی آنکھوں میں پردے اٹھ گئے۔ اس نے اہل قبور کی حالت کو دیکھا تو جن کو عذاب ہو رہا ہے ان کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ بدعت پڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب نہیں، میں کہتا ہوں جس کھوتے گدھے کے اوپر قدم رکھ دیں اس کو بھی غیب ہو جاتا ہے، اور جس خطر پر قدم رکھ دیا اس خطر کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے، غیب اس کے لیے شہادت بن گیا۔ جس نبی کے قدموں میں اتنی برکت ہے کہ جانور پر قدم آ جائے تو جانور کے پردے اٹھ جائیں، خود اس نبی کی آنکھوں پر پردے ہی پڑے ہوئے تھے؟ نہیں، جو کہتے ہیں خود ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے۔ حضور کی آنکھوں سے تو سارے حجابات اٹھے ہوئے تھے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضور کی سماعت بھی بے عیب، قریب و بعید کو سنتے تھے۔ قربان جائیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، حضور کے کان جو دور و نزدیک کی سنتے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ دوسرا مصرع جو ہے نا اس میں فرمایا کان لالے کرامت، فرماتے ہیں یہ کان کیا تھے؟ یہ تو کرامتوں اور معجزوں کی کان تھے۔ یہ کان کیا تھے؟ یہ تو معجزوں اور کرامتوں کی کان تھے۔ کان حضور کی سماعت بھی عیب۔ لو بھائی بہت جلدی اس مضمون کو ختم کر کے آگے بڑھوں۔ دیکھو حضور سوتے تھے، ہم بھی سوتے ہیں، ہماری نیند عیب دار، حضور کی نیند بے عیب۔ ہم سونے کی حالت میں غافل ہو جاتے، بے ہوش ہو جاتے، یہی وجہ ہے کہ ہماری نیند ناقض وضو ہے، وضو کو توڑ دیتے۔ حضور سونے کی حالت میں غافل نہیں ہوتے، آپ کی نیند آپ کے وضو کو نہیں توڑ۔ معلوم ہوا اللہ نے آپ کی نیند کو بھی بے عیب ہی بنایا۔ پسینہ مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے، پسینے کا آنا عیب نہیں مگر اس کا بدبودار ہونا عیب ہے۔ حضور کا پسینہ بھی بدبودار ہوتا تو یہ عیب تھا، اور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا تھا، تو حضور کا پسینہ کستوری سے بڑھ کر خوشبودار تھا، کیونکہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے۔ اسی طرح علماء امت کا اس پر اجماع ہے، علماء کی بات کر رہا ہوں، یہ جو آج کل جاہل نادان پھرتے ہیں نا ان کی بات نہیں کرتے۔ علماء امت کا اجماع کہ حضور کے تمام فضلات امت کے لیے طیب و طاہر، ان کو غلاظت نجاست گندگی کہنا یہ پرلے درجے کے بھی ادبی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا تھا۔ میرے دوستوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی روشن دلیل بن کر آئے۔ دعویٰ بے عیب تو دلیل بھی بے عیب۔ اللہ تشریف لائے اور کیا لے کر آئے؟ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو نور اس رسول کے ساتھ اترا ہے، جو اس کی پیروی کریں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔
اور وہ نور جو آپ کے ساتھ اترا ہے وہ کون سا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، قرآن لے کر آئے. اور میں تو کہتا ہوں یوں کہو کہ اللہ نے 2 قرآن بھیجے، ایک الفاظ کی شکل میں، ایک عمل کی شکل میں. الفاظ کی شکل میں قرآن دیکھنا ہو تو 30 پارے دیکھ لو، اور ان 30 پاروں کی عملی تفسیر دیکھنی ہو تو مصطفیٰ کی پاک سیرت دیکھ لو، مصطفیٰ کی پاک زندگی دیکھ لو. اللہ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا اما جان حضور کا خلق کیسا تھا؟ ہمارے صاحبہ نے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ تو اس نے کہا کہ قرآن تو روز پڑھتا ہوں. فرمایا کانا خلقہ القرآن، یہ قرآن ہی تو ان کا خلق ہے، قرآن ان کا خلق ہے. کیا مطلب؟ کہ نبی کریم کے اخلاق قرآن کی جیتی جاگتی تفسیر تھے، قرآن کی تعلیمات جو ہے وہی حضور کے اخلاق تھے. اگر تم دیکھتے تو ادھر الفاظ کو دیکھ لیتے، ادھر عمل کو دیکھ لیتے. میرے دوستوں بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن لے کر آئے. اللہ نے یہ 2 قرآن دیے، 2 قرآن، ایک الفاظ کی شکل میں، ایک عمل کی شکل میں. یہ قرآن آج تک ہمارے پاس موجود ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں. دیکھو یہودی کہتے ہیں ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے تورات. عیسائی کہتے ہیں ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے انجیل. مگر علماء اسلام نے چیلنج دیا ہے یہودیوں کو کہ وہ تورات جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی، جس زبان میں اتری تھی، اس زبان میں اس کا ایک نسخہ دنیا میں اگر ہو تو ہمارے سامنے پیش کر. آج تک کوئی پیش نہیں کر. وہ تورات جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی، جس حالت میں اتاری تھی، جس زبان میں اتاری تھی، وہ ایک نسخہ بھی دنیا میں موجود ہے. عیسائی وہ اصل انجیل نہیں دکھا سکتے. یہ جو انجیلیں دکھاتے ہیں یہ تو حواریوں کی کلام ہے. اناجیل اربع جو ہے یہ لوکا، مرکز، یوحنا وغیرہ کی جو انجیلیں ہیں یہ تو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، ان کا کلام ہے. اصل انجیل کوئی نہیں. اور نہیں تو دیکھو میں عرض کرتا ہوں، دوسری بات کروں، کوئی تورات کا حافظ دنیا میں موجود نہیں، کوئی انجیل کا حافظ دنیا میں موجود ہے. لیکن الحمدللہ قرآن کے حافظ اس گئے گزرے دور میں بھی لاکھوں موجود ہیں. اور ہر سال رمضان المبارک میں مظاہرہ ہوتا ہے کہ 12 14 سال کے بچے مسلح پر کھڑے ہو کر الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھ کے سناتے. قرآن اللہ نے اتارا اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرماتا ہم نے یہ ذکر مبارک اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. آپ یہ خیال کریں گے کہ پہلی کتابیں جو تھیں وہ بھی تو آسمانی تھی، وہ بھی اللہ کی نازل کردہ تھی. جب ان میں تغیر و تبدل ہو گیا تو قرآن میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو سن لو اس کا جواب. پہلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود نہیں لیا تھا، بلکہ جن قوموں کی طرف وہ کتابیں اتری تھی انہی قوموں کے علماء کو محافظ بنایا تھا. قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اس آیت میں اس کا بیان ہے بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ. تو ہوا یہ کہ جن کو اللہ نے محافظ بنایا وہی چور بن گئے، انہوں نے پیسے لے کے احکام کو بدلنا شروع کر دیا. اسی واسطے اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا.
اے دنیا کے قلیل دام لے کر میری آیتوں کو نہ بیچو، ان کو نہ بدلو۔ جن کو اللہ نے محافظ بنایا تھا وہی چور بن گئے، انہوں نے اللہ کے احکام کو بدلنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس وقت عام لوگوں کو کتاب رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ آسمانی کتابیں کن کے پاس ہوتی تھی؟ جو علماء ہوتے، دوسرا نہیں رکھ سکتے، تو انہی کے پاس ہوتی تھی۔ عام لوگ تو جانتے جو اندر جو مرضی کرتے رہتے۔ پہلی کتابوں میں اس لیے تغیر و تبدل ہوا کہ اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ قرآن میں ہرگز تغیر و تبدل، کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے لیا۔ اور اللہ نے کیوں لیا؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ کیا؟ دیکھو، پہلی کتابوں میں سے ان کے مولویوں نے، پادریوں نے، راہبوں نے جو کچھ چھپایا، قرآن نے آ کر اس کو ظاہر کر دیا۔ اسی واسطے اللہ فرماتا ہے قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، جو کچھ تم چھپاتے ہو میرا رسول اس کو ظاہر کرتا ہے۔ یبین لکم، وہ تمہارے لیے ظاہر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں جو کچھ تم کتابوں میں سے کثیر حصہ چھپاتے، ادھر بیان کرو۔ پہلی کتابوں میں جو تبدیلیاں ہوئیں، جو تغیر ہوا، جو ان کے علماء نے چھپایا، قرآن نے اور صاحب قرآن نے آ کر ظاہر کر دیا۔ تو اگر قرآن میں بھی تبدیلی ہو جاتی تو قرآن کے بعد تو کسی کتاب نے اترنا ہی نہیں تھا، کسی پیغمبر نے آنا ہی نہیں تھا، تو پھر کون ظاہر کرتا؟ پہلی کتابوں میں جو تبدیلیاں ہوئی قرآن نے آ کر بتا دیا۔ قرآن میں تبدیلی ہوتی تو بعد میں تو کسی کتاب نے آ کر ظاہر کرنا ہی نہیں تھا، نہ کسی پیغمبر نے آنا تھا، نہ کسی کتاب نے نازل ہونا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے تو آخری نبی، یہ آخری کتاب، اس کی حفاظت کا ذمہ میں خود نہیں دے۔ تو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اب بتاؤ، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لے اس میں کوئی گڑبڑ شربڑ کمی بیشی کر سکتا ہے؟ تو جو لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں گڑبڑ ہو گئی ہے، 10 بارے بکری کھا گئی ہے، معلوم ہوا بالکل غلط کہتے ہیں۔ ان کا اعتراف، ان کا الزام، ان کا حملہ سیاپا پر نہیں ہے بلکہ خدا کی ذات پر ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا نے جو اعلان کیا تھا کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا، خدا نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، وہ حفاظت نہیں کر سکا یا دشمنوں نے کرنے ہی نہیں دی۔ اللہ کی ذات پر اعتراض نہیں، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا اور وہ حفاظت کر رہا ہے، جس کا ادنا کرشمہ یہ ہے کہ آج بھی اس گئے گزرے دور میں لاکھوں کی تعداد میں قرآن کے حافظ موجود ہیں۔ انگریزوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہیں، انہوں نے کہا اس کتاب کو دنیا میں کوئی نہیں مٹا سکتا، جو صفحات پر ہو، جو کرتاس پر ہو، جو تختیاں پر ہو، جو کتابوں میں ہو، اس کو مٹایا جا سکتا ہے، جو دلوں پر نقش ہو اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ لیکن آپ جانتے ہیں بعض بندے ایسے ہوتے ہیں ان میں قرآن کے حافظ ہوتے ہی نہیں، بعض ایسے بھی ہیں جن میں قرآن کے حافظ ہوتے ہی نہیں، ان کے سینوں میں قرآن جاتا ہی نہیں، میرا کیوں نہیں جاتا؟ قرآن کو کیا ضرورت ہے ہر چوتھے مہینے مار کھائے؟ قرآن سے مار کھانے آئے وہاں تو قرآن جاتا ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے یا اللہ میں کوئی دنیا میں مار کھانے آیا ہوں؟ سینوں میں قرآن جاتا ہی نہیں۔ ارے کن کے سینوں میں نہیں جاتا؟ جن کے سینوں میں صدیق اکبر کا بغض ہے، فاروق اعظم کا بغض ہے، عثمان غنی کا بغض ہے، ام المومنین حضرت عائشہ کا بغض ہے۔ قرآن کہتا ہے میں ان سینوں میں نہیں جاؤں گا، میں تو ان سینوں میں جاؤں گا جن سینوں میں ان کی محبت ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور یہ قرآن اس لیے اترا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ افسوس آج ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا،
سمجھنا چھوڑ دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا. الا ماشاء اللہ. اسی واسطے تو وہ ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن پڑھو، خدا کی قسم ہماری تمام مشکلات کا حل، ہماری تمام بیماریوں کا علاج اس قرآن میں ہے. قرآن میں ہر شے ہے. لیکن افسوس ہم اس قرآن کو اب نظر انداز کر رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. بندے اللہ کے، امتی رسول اللہ کے، کلمہ اللہ رسول کا پڑھے اور کہیں کہ ہمیں کافروں کا ازم چاہیے، ہمیں لینن کا اور کارل مارکس کا بنایا ہوا نظام چاہیے. کیا یہی مسلمانی ہے؟ یاد رکھو یہ ملک خدا کا ہے. اس خدا کے ملک میں نظام بھی خدا کا ہونا چاہیے. اس خدا کے ملک میں، اس خدا کے ملک میں، اس خدا کی مملکت میں سلطنت ہے مصطفیٰ کی، تو یہاں نظام بھی مصطفیٰ کا ہوگا. تو جب تک ہم یہ نعرہ نہیں لگائیں گے کہ ہمیں نظام مصطفیٰ چاہیے، ہمیں اسلام کا نظام چاہیے، ہمیں قرآن کا نظام چاہیے، اس وقت تک ہماری کامیابی اور ہماری تقدیر میں انقلاب نہیں آئے گا، ہمارا ملک خوشحال نہیں ہوگا. یاد رکھو آج حضور کی تشریف آوری کا دن ہے. ہم نے حضور کی تشریف آوری کی خوشی منائی، بڑی خوشی کی بات ہے، بہت ہی باعث اجر و ثواب ہے. جلوس نکالنا، جلسہ کرنا، شیرینی بانٹنا، چراغاں کرنا، خوشی و مسرت کا اظہار کرنا، یہ سب کچھ باعث برکت ہے، مستحب ہے، ثواب ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے آج عظیم الشان عقیدت محبت کا مظاہرہ کیا، یہاں بھی تشریف لائے. لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، ادنا خادم اور غلام ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں کہ ہم نے سرکار کے آنے کی خوشی منائی. اس بات کو مت بھولو کہ جس کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں وہ آیا کس مقصد کے بعد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد النبی. کیا صرف جلوس نکالنے سے یا میلاد کا جلسہ کرنے سے پورا حق ادا ہو جاتا ہے جبکہ ہم حضور کی تعلیمات کی مخالفت کریں؟ ہرگز نہیں. میاں خراج تحسین پیش کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جہاں جلوس نکالتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، آنے کی خوشی مناتے ہیں، وہاں یہ عہد بھی کریں کہ اے آقا جس مقصد کو تو لے کر آیا ہے ہم اس مقصد کو کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے. تو نے مکے کی گلیوں بازاروں میں پتھر کھا کے جس پرچم کو بلند کیا، تو نے طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کے لہو لہان ہو کے جس گلشن کی آبیاری کی، تو نے احد کے میدان میں دندان مبارک کو شہید کروا کے جس گلشن کو تازگی بخشی، تو نے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے اور مہاجر بن کے مدینے میں آ کر جس اسلام کو، جس دین کو عروج بخشا، ہم اس پرچم کو نیچے نہیں ہونے دیں گے. اللہ ہم اس گلشن اسلام کو خدا کا شکار نہیں ہونے دیں گے. ہم اپنی جانیں دے دیں گے، اپنا مال دے دیں گے، اور اے آقا تیرے بلند کیے ہوئے پرچم کو بلند ہی رکھیں گے، نیچا نہیں ہونے دیں گے. وہ گلشن اسلام جس کو تو نے اپنے خون سے تازگی بخشی، اس کو تازہ ہی رکھیں گے، شگفتہ ہی رکھیں گے، خدا کا شکار نہیں ہونے ہے. تب مقصد پورا ہو جائے گا، سرکار خوش ہو جائیں گے اور ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی. قرآن پڑھو،
اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاؤ اور پڑھو بھی اور ساتھ سمجھو بھی. ہم نے بہت سے بندے تو پڑھتے ہی اس شوق سے آج کل ہم اخبار پڑھتے ہیں, قرآن نہیں پڑھتے. کہ لو بھائی اخبار اج ویکھیے کی آیا ہے, کی ہوا ہے. بڑے شوق سے اخبار پڑھتے, قرآن نہیں پڑھتے. اور پڑھتے ہیں تو پھر بہت سے سمجھتے نہیں کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے اندر ہمارے رب نے کیا کچھ فرمایا. کون سے کام ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا, کون سے کام ہیں جن سے منع کیا ہے, کون سی باتیں جن سے سبق اور عبرت حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے. پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں کیا پڑھا. بہت سے سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے. تو میاں پڑھو بھی, سمجھو بھی اور عمل بھی کرو. اسلام ایک عملی مذہب ہے. اسلام دین عمل ہے, عملی دین ہے. بس یہ ایک دو باتیں یاد کر کے پھر گفتگو ختم کروں گا. دیکھو, پانی پیاس بجھاتا ہے, کھانا بھوک دور کرتا ہے, لحاف سردی کو دور کرتے ہیں, سردی سے بچاتا ہے. اب سردی کی رات ہو, بڑی زور کی سردی پڑ رہی, تو کوئی شخص کہے جی میرا یہ ایمان ہے, میں مانتا ہوں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ لحاظ سردی سے بچاتا ہے, مگر لحاظ ہو رہے نہیں. ویسے ہی سردی میں بیٹھا ٹھہرے اور کہ میں مانتا ہوں جی میرا ایمان ہے جی, اس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں کہ لحاظ سردی سے بچاتا ہے. صرف اتنا ہی شور مچاتا رہے کہ لحاظ سردی سے بچاتا ہے, میرا ایمان ہے, میں مانتا ہوں سردی سے بچ جائے, جب تک لحاظ اوڑے گا نہیں. کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب میں مانتا ہوں, میرا ایمان ہے, میرا یقین ہے, پانی پیاس بجھاتا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, مگر پانی نہ پیے پیاس بجھ جائے گی. پیاس تو پانی پینے سے بجھے گی, لحاف اوڑھنے سے سردی سے بچے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا رہے صاحب میں مانتا ہوں اسلام سچا دین, ایمان سے سچا دین, کوئی شک شبہ نہیں, واللہ میں مانتا ہوں اسلام ایک سچا دین, مگر عمل نہ کرے, اس کے احکام کو نہ مانے, تو صرف کہنے سے وہ مسلمان نہیں بن جائے گا. اور اسلام کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں مسلمان کے اندر, وہ مرتب جس طرح پانی پینے سے پانی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں, کھانا کھانے سے کھانے کی اثرات مرتب ہوتی ہیں, لحاف اوڑھنے سے اس کے اثرات مرتب ہوتی ہیں, اسی طرح اسلام کے احکام پر عمل کرنے سے اسلام کے اثرات مرتب. جب تک عمل نہ کیا جائے اثرات مرتب نہیں ہو. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہم زبانی کلامی جمع خرچ نہ کریں, عملی طور پر ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں, اسلام ہمارا دین ہے. عملی طور زبانی کلامی تو ہم سبھی جمع خرچ کرتے. اسی واسطے تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ چل بسے جو تھے مسلمان کام کے اور رہ گئے ہم ہیں مسلمان نام کے. تو بھائی کام کے مسلمان بنے, اور کام کے مسلمان کب بنیں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرے, اور جن سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کرے. حلال کو اختیار کرے, حرام سے اجتناب کرے, اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے, اتباع کرے. خدا کی قسم اسی سے ہماری کامیابی. جیسا کہ ابھی ہمارے ناظم اسٹیج شروع میں فرما رہے تھے کہ ڈاکٹر اقبال نے یہ شعر کہہ کر فرمانے خدا بندی کی ترجمانی کی. اللہ تعالیٰ بندے سے فرما رہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. بالکل صحیح بات. آپ جانتے ہیں عرب کے وہ بدو, صحراؤں میں اونٹوں کے چرانے والے, جن کی اخلاقی
مذہبی اقتصادی معاشی سیاسی حالت یہ تھی کہ انسانی لباس میں حیوان اور درندے بن چکے تھے. تو جب انہوں نے حضور کی غلامی کی، حضور کی تعلیمات پر عمل کیا، تو پھر بولو وہی لوگ کہاں پہنچے؟ اگر پہلے راہ زن تھے تو پھر راہ بر بن گئے. اگر پہلے انسانی لباس میں وہ حیوان اور درندے تھے تو پھر انسانی لباس میں وہ فرشتوں سے افضل ہو گئے. پہلے وہ لوگوں کی عزتوں اور آبروؤں کو لوٹتے تھے تو پھر وہی لوگوں کی عزتوں اور آبروؤں کے محافظ بن گئے. اگر وہ نجاست کے مجسمے تھے تو طہارت کے پیکر بن گئے. اگر وہ ظلمت کے مجسم تھے تو خدا کی قسم نور کے مینار بن گئے. آنے والی نسلوں کے مقتدا اور پیشوا بن گئے اور ساری دنیا پر ان کی عظمت کا سکہ بیٹھ گیا. ان کی عظمت کے پرچم لہرانے لگے. کیسر و کسرا کی سلطنتوں کو انہوں نے پامال کر کے رکھ دیا. کیوں؟ یہ صرف سرکار کی غلامی کی برکت تھی، سرکار کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نتیجہ تھا. آج بھی ہم اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں کہ سرکار کی غلامی کریں، سرکار کی تعلیمات پر عمل کریں. وہ کھوئی ہوئی عظمتیں آج بھی حاصل ہو سکتی ہیں. ہماری عظمت کے پرچم ساری کائنات میں لہرا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. بیٹھو بھی بالکل اٹھنا نہیں. میں اور میری سید مخدوم شوکت حسین صاحب گیلانی مدد اللہ علی کا اور ان دوستوں کا جو اس سلسلے میں تعاون کرتے ہیں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ حضرات کا بھی کہ آپ حضرات خلوص سے تشریف لائے اور اس مجلس کی رونق کو بڑھایا. بیٹھو بھائی کیوں اٹھتے ہو؟ بیٹھے رہو. سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا و آخرت کی برکتیں عطا فرمائے اور اس پاک دربار کی عظمتوں کو اللہ قائم رکھے. یہاں سے فیوز و برکات کا سلسلہ جاری رہے. یہاں صاحب خدمت پیدا ہوتے رہے، پیاسے آتے رہے اور سیراب ہوتے رہے. دیکھو میں ایک اعلان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. 2-3 سال سے ایک فتنہ پاکستان میں پیدا ہو گیا. وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ فتنہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیر المومنین حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شمر، حضرت ابن زیاد، معاذ اللہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی فسادی کہہ رہے. کراچی میں ایک پیدا ہوا تھا، مر گیا وہ. اس نے کتابیں لکھی. اس ظالم نے طریقے سے حضرت سیدنا امام حسین کو کافر تک بنا دیا. اس نے لکھا کہ یزید امام برحق تھا اور حضور فرماتے ہیں کہ جو امام برحق کی بیعت کا پٹا اپنے گلے سے اتارے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو اس ظالم نے یہ حدیثیں لکھ کر یہ ثابت کیا کہ حضرت امام حسین جاہلیت کی موت مرے کیونکہ انہوں نے امام برحق کی بیعت کا پٹا اپنے گلے سے اتارا. خدا کی قسم جب میں نے ان کتابوں کو پڑھا میرا خون کھول گیا اور میں نے عزم کیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اے رسول اللہ کے فرزند، تو نے تو اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، کربلا میں سب کچھ قربان کر دیا، اور آج یہ کلمہ پڑھنے والے اس قسم کے کلمات کہہ کر تیری روح کو کتنی اذیت پہنچا رہے ہیں. جب ہم غلاموں کو اتنی اذیت پہنچ رہی ہے تو تجھے میں نے اسی وقت استغاثہ کیا، مدد مانگی اور کہا کہ آپ میری مدد کریں، میں ان ظالموں کا جواب دوں گا. الحمدللہ میں نے کتاب لکھی ہے ان کے رد میں. ان کی کتابیں 3-4 جو ہے ان کو سامنے رکھ کر ان کا رد لکھا ہے. اور جو کتاب لکھی ہے رد میں اس کا نام رکھا ہے امام پاک اور یزید پلید. یہ کتاب کا نام رکھا ہے. اور میں نے کراچی کے 2-3 شیعہ عالم تھے، انہوں نے میری کتاب کو پڑھا تو اپنی تقریروں میں تعریف کی اور لوگوں سے کہا کہ اس کتاب کو لو. تو مجھے وہ ملے، انہوں نے تعریف کی کہ آپ نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے. میں نے کہا
کہ معلوم ہوا کہ صحیح معنوں میں اہل بیت کے محب ہم ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ بولو، اور تم آج دعوے کرتے ہو اہل بیت کی محبت کے، تمہارے سامنے حضرت امام حسین کو باغی فسادی کہا جا رہا ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تو تم میں سے کون ہے جس نے تحریری جواب دیا؟ تم سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہو، ان کا جواب لکھو۔ میں کہا ہم نے لکھا، معلوم ہوا محب اہل بیت ہم ہیں، اور ہم نے کوئی تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں لکھا، اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا ہے اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں عقیدت کا ہدیہ پیش کیا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے ان کے اعتراضات کا دندان شکل جواب دیا اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جو یزید کو امیر المومنین وغیرہ اور حضرت امام حسین کو معاذ اللہ باغی فسادی کہتے ہیں، یہ ہرگز اہل سنت نہیں، یہ خارجی ہے۔ بولو سارے کون ہے؟ یہ خارجی ہے، خارجی اہل بیت کے دشمن، رافضی صحابہ کے دشمن۔ ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، ہم اہل سنت۔ اہل سنت صحابہ کے بھی غلام ہے، اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہے، دونوں کی محبت کو سرمایہ ایمان اور ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ تو بہر صورت میں آپ حضرات کی خدمت میں یاد کرنا چاہتا تھا کہ میں چند نسخے اپنے ساتھ لایا ہوں، صرف 40 نسخے ہیں اس وقت میرے پاس، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اور منگوا لوں۔ میں نے ابھی 3-4 دن آپ کے اس علاقے میں رہنا ہے، جیسا کہ ابھی اعلان ہوا تھا کہ کل تقریر ہے کھاد فیکٹری میں، اور پرسوں کہاں ہے دولت گیٹ، اور اس کے بعد قادر پور راواں، وہ بھی یہاں سے 15 میل، اور یہ بدھ کے دن ظہر کی نماز کے بعد ادھر پونی برج پتہ نہیں کی کہتے اچھا محلہ کیڑی جمنا، وہاں زور کے بعد، اور اس کے بعد جمعے کے دن جمعہ غالباً ممتاز آباد پڑھنا ہے، اور رات کو القادری نئی سبزی منڈی کے پاس ہمارے محترم جناب طفیل احمد صاحب جو مجھے بلانے کے سلسلے میں حضرت مخدوم صاحب قبلہ کی وہ مطابقت کرتے ہوئے وہ میرے ساتھ کئی مرتبہ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کرتے ہیں، سارا وہی کرتے ہیں۔ ان کے بھائی صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ اچانک ان کے بھائی صاحب لاہور گئے تھے، بیمار ہو گئے، اللہ ان کو شفا دے۔ اور میرے استاد مکرم غزالی دوران راجگ زمان حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی مدد اللہ علیہ بھی بیمار ہیں، ابھی ان کو لینے کے لیے گئے تھے کہ وہ یہاں تشریف لائیں گے، تو جو لینے گئے انہوں نے بتایا کہ وہاں ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے اور ان کو تکلیف ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ یہ پاکستان میں اپنی مثال آپ ہستی ہے، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور ان کی عمر میں برکت